امام بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈھے چت قبرے سینگ والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اگر ذبح کرے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے میٹھے جس کی قربانی فرما رہے تھے اس کو ذبح کیا، اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اس میں بتایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور کے پہلو پر جب اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو اس کے پہلو پر پاؤں رکھنا، یہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو آدمی ذبح کر رہا ہو جانور کو تو وہ اس کے پہلو پر پاؤں رکھے پھر اس کو ذبح کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذبح کرتے ہیں پاؤں اس کے پہلو پر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بکری ہو یا بڑے جانور ہو جو بھی ہو۔ اچھا، ایک اور حدیث ابو داؤد اور نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو عید منانے اور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا کسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال ناخن ترشواؤ، مونچھیں ترشواؤ، موئے زیر ناف مونڈھو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو نا تو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ دیکھیں اس حدیث میں یہ آیا کہ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس منیحہ جانور ہے اور کوئی جانور نہیں ہے۔ عرب میں رواج تھا کہ جس شخص کے پاس دودھ پینے والا جانور نہیں ہوتا تھا نا اور اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی تھی اس کے بچوں کو، تو دوسرے لوگ جو ہوتے تھے جن کے پاس دودھ والا جانور ہوتا تھا وہ اس کو جانور دے دیتے تھے کہ تم جو ہے اس جانور سے فائدہ اٹھاؤ، نفع اٹھاؤ، اس کا دودھ پیو، جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو یہ جانور پھر ہمیں واپس کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ یہ عرب میں رواج تھا، جانور دودھ پینے کے لیے دے دیتے تھے، جس کو ضرورت ہوتی تھی اس کو دے دیتے تھے، جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی پھر وہ جانور واپس کر دیتا تھا، تو اس جانور کو کہتے تھے منیحہ، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس وہ منیحہ جانور ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، کیا میں اسی کو ذبح کر دوں قربانی میں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس جانور کو ذبح نہ کرو، کیونکہ ایک تو وہ جانور یہ ہے کہ دودھ والا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو واپس کرنا ہوتا ہے، وہ تو دودھ پینے کے لیے دیتا ہے نا، جو بھی دیتا ہے دودھ پینے کے بعد پھر واپس کرنا ہوتا ہے وہ جانور، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جانور کو ذبح نہیں کرو قربانی میں۔ ہاں تم ایسا کرو، اپنے بال ناخن اور مونچھیں اور موئے زیر ناف ان کو صاف کر لو قربانی کے دن، 10ویں کے دن، اس سے کیا ہوگا کہ قربانی کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو جس کو قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ جو ہے نا یہ جب قربانی کا دن ہو تو یہ بال کٹوا لے، ناخن کٹوا لے اس دن، پہلے نہ کٹوائے، اور مونچھیں وغیرہ یہ جو ہے کٹوا لے، موئے زیر ناف صاف کر لے، تو اس سے کیا ہوگا اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں قربانی کرنے کے، صاحب استطاعت ہو، وہ بھی جو ہے یہ سارے اعمال کر لے اور قربانی نہ کرے تو اور یہ سمجھے کہ مجھے قربانی کا ثواب مل گیا، تو یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قربانی کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، اس پر قربانی کرنا لازم ہوگی، قربانی کرنا اس پر لازم ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سارے اعمال کر لے اور وہ یہ سمجھے کہ قربانی کا ثواب مجھے مل گیا لہٰذا اب مجھے قربانی کے لیے جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے
جس کو قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، تو یہ اعمال کرے گا تو اس کو قربانی کرنے کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو غنی ہوگا، مالدار ہوگا، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ وہ جانور ذبح نہ کرے اور یہ اعمال کر لے اور یہ سمجھے کہ مجھے قربانی کا ثواب مل گیا، لہٰذا اب مجھے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔